مریم نواز کا پولیس یونیفارم پہن کر پریڈ میں جانا اور کس طرح سے وہ ٹرول ہو رہی ہیں. میں 3 بار کے وزیر اعظم کی بیٹی ہوں, لیکن پوری ٹریننگ اور پورے پراپر پروسیجر سے گزر کر میں سی ایم پنجاب بنی نہیں. یہ آپ کی بات غلط ہے. آپ پوری زندگی بھی لگی رہتی تو اب سی ایم پنجاب نہ بنتی اگر نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی. اسلام آباد احتساب عدالت کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے اپنے آج کے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالت کے اندر آپ کسی قسم کا بیان نہیں دیں گے. کاروائی کو دیکھنے والے صحافی ہیں ان کو بھی کہا گیا جی آپ رپورٹ نہیں کریں گے, چینل چلائیں گے نہیں. تو یہ تو فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے. چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے کچھ وضاحتیں بھی دی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی ادارے کی مجال نہیں ہے کہ وہ ججز کو پریشرائز کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج کے ولاگ میں ملک کی آج کی ٹاپ سٹوری پر بات کریں گے. مریم نواز کا پولیس یونیفارم پہن کر پریڈ میں جانا اور کس طرح سے وہ ٹرول ہو رہی ہیں, کس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے یہ کیوں کیا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا اگر اس طرح کا کچھ کریں گی تو ڈیفینیٹلی جو ٹرول کرنے والے لوگ ہیں یا ان کی جو اوپوننٹ پارٹیز ہیں وہ کس طرح سے ان کو کرٹیسائز کریں گی. سیکنڈلی جناب, آج اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے. کیا وہ فیصلہ احتساب عدالت کے جج صاحب جو ہے وہ دے سکتے تھے؟ اور وہ فیصلہ ہے ریاستی اداروں کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے. جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف صاحب کا چیئرمین عمران خان صاحب کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. جو وکلا پیش ہو رہے ہیں, فیملی کے لوگ پیش ہو رہے ہیں, ان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ کسی قسم کی بیان بازی نہیں کریں گے. اور تھرڈلی میڈیا کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں کریں گے. تھرڈ جناب, چیف جسٹس آف پاکستان آج کراچی میں تھے. انہوں نے کچھ وضاحتیں بھی دی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ادارے مداخلت نہیں کر رہے, اور ساتھ میں جو وہاں پہ رینجرز ہیڈ کوارٹر ہے, گورنر ہاؤس ہے, سی ایم ہاؤس ہے, اور اس طرح جو سرکاری املاک ہیں ان کے گرد جس طرح سیکیورٹی حصار ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کے احکامات سامنے آئے ہیں. سب سے پہلے جناب, آج مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہیں, پولیس یونیفارم پہن کر آج وہ پریڈ پر گئی جہاں پہ بڑی تعداد میں خواتین جو ہے ریکروٹ ہوئی تھی پنجاب پولیس میں. ان کی پاسنگ آؤٹ تقریب تھی جس سے انہوں نے خطاب بھی کیا. آئی جی پنجاب اور جو پولیس ٹریننگ سکول ہے اس کے جو ہیڈ تھے, سربراہ تھے, وہ بھی ساتھ تھے. اور مریم بی بی نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صبح سے ہی جب ہم سو کے اٹھے کہ پاسنگ آؤٹ پریڈس اس طرح جو ہوتی ہیں وہ ارلی مارننگ ہوتی ہیں. صبح 7-8 بجے اس کا ٹائم رکھا جاتا ہے, ٹھنڈے ٹائم میں ذرا وہ مکایا جاتا ہے اس کو. تو جب صبح سو کے اٹھے تو جب فیس بک پہ ٹویٹر پہ گیا, میں کو دیکھ کر حیران. مریم بی بی کی اتنی ساری تصویریں اور وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی تھیں. اور ہم نے اور ساتھ میں انڈین موویز کی بہت ساری تصویریں ان کے ساتھ ریلیٹ کی ہوئی تھی. بہت سی ایکٹریسز ہیں جنہوں نے موویز کے اندر پولیس آفیسر کا رول پلے کیا, تو اس کے ساتھ ان کی مشابہت اور اس طرح کی چیزیں, مطلب جو ٹرولر تھے انہوں نے ٹرول کیا اور اپنا پورا غم اور غصہ اور اگریشن نکالا ہوا تھا مریم بی بی کے اوپر. ایک تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے تھا. ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جن کو پولیس کا کہہ لیں کہ سفیر بنایا جاتا ہے, اب ہم نے دیکھا حال ہی میں بہت سارے کرکٹ کے پلیئر تھے جن کو ڈی ایس پی کا عہدہ ملا, جس میں بالرز شامل تھے, کچھ بیٹر بھی شامل تھے. بہت سارے ایسے لوگ جس کو پاک فوج جو ہے وہ اس طرح سے ایک سفیر کے طور پر اپنے جو ہے ادارے کی سافٹ امیج کے لیے ان کو یونیفارم بناتی ہے ڈی ایس پی, یا کوئی کیپٹن کا رینک شینک یا اس طرح کا جو رینک ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اب مریم بی بی کو بڑا کہنے کے شور شرابہ ہوا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک کوئی چیز پازیٹیو بھی لے لیں یار. ہم لوگ عموماً آپ جب اس طرح ہم لیٹس سپوز کوئی آئی ایس پی آر کے ساتھ پروگرام کرنے جاتے ہیں تو چلیں ان کی کوئی کبھی جیکٹ پہن لیتے ہیں, ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کے لیے بھی اور ویسا نظر آنے کے لیے بھی. یا بینگ اے رپورٹر کبھی آپ پی ٹی سی دیتے ہیں, مطلب چھوٹی سی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی کوئی کیپ شیپ اس طرح لوگ لے لیتے ہیں اس جیسا دکھنے کے لیے. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. تو یہ اب پاکستان کا پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ بنا رہا. اس پہ ٹرولز ہوتے رہے ہیں, اس پہ تنقید ہوتی رہی ہے. اب کیونکہ تنقید ہمارے ہاں جو ہے وہ کرنا بہت آسان ہے, اور ٹارگٹ ہے پولیٹیکل ریس ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز ہیں, ان کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, ان کو بس موقع چاہیے ایک دوسرے کے خلاف. وہ نون لیگ والے ہوں ان کو پی ٹی آئی کے خلاف موقع چاہیے, پی ٹی آئی والے ہوں ان کو نون لیگ کے خلاف موقع چاہیے. جس طرح بشریٰ بی بی کی بہت سے معاملات کو بھی حال ہی میں کس طرح ان کے اوپر ٹرولنگ ہوئی, وہ جو ہارپک کو لے کر 3 قطرے ذائقہ کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا. اب اس طرح مریم بی بی ہے, کوئی ان کی کوئی ہلکا سا ویک پوائنٹ نکل آئے گا, پتہ چل جائے گا. جس طرح وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی وہ 700-800 کا سوٹ ہوتا ہے, 700-800 کا وہ بھی زیادتی کر گئی. اگر وہ 7-8 ہزار کا کہہ دیتی تو وہ میرے خیال سے سام وہ ٹھیک تھا, کیونکہ ہم لوگ بھی فیملی مین ہیں, گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو جب کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر جو ہیں وہ جو برانڈز ہیں, مریم بی بی نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پکچرز لگائی ہوتی ہیں, کوئی 7,000 8,000 10,000 اس رینج کے اندر کپڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ ہے کہ ادرا فگر کم بتایا جس پر ان کی ٹرولنگ بڑا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں
یہ ہمارے قومی ایشوز نہیں ہیں. مسائل بہت سارے ہیں جن پہ بات ہونے کی ضرورت ہے. پرفارمنس پہ بات کریں آپ. ڈلیوری جو ہو رہی ہے اس ٹائم آپ کے صوبوں میں, کون سا سی ایم زیادہ اچھا کام کر رہا ہے, کس کا منصوبہ اچھا ہے, کس کا منصور اچھا تھا, 2 ماہ میں کس نے اپنے منشور کے اوپر کام شروع کر دیا ہے, اس پہ بات کریں بھائی. یہ کپڑے یا آپ کی جو آپ کی فزیک ہے یا آپ کا کوئی یونیفارم ہے جس جگہ کے آپ نے وہ بات کر لی, تو اس پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو پرائم منسٹر بلوچستان جاتے ہیں تو ان کو بلوچستان کی وہ بھی بنا دی جاتی ہے, وہ جو پگ ہوتی ہے. اگر وہ گلگت جی بھی جاتے ہیں تو وہاں کی کیب بھی دیجیے. روایات ہوتی ہیں. تو اگر پولیس ٹریننگ اسکول میں وہ گئی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا, اس کو ایک پازیٹیو لینا چاہیے تھا. انہوں نے جو اب باتیں کی اس پہ بات کر لیتے آپ. مریم بی بی نے کہا جی میں پوری ٹریننگ کے بعد, میں 3 بار کے وزیر اعظم کی بیٹی ہوں, لیکن پوری ٹریننگ اور پورے پراپر پروسیجر سے گزر کر میں سی ایم پنجاب بنی. نہیں, یہ آپ کی بات غلط ہے. آپ پوری زندگی بھی لگی رہتی تو اب سی ایم پنجاب نہ بنتی اگر نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی, کیونکہ فیملی پالیٹکس ہے. آپ کے والد صاحب 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں, پارٹی کے سربراہ ہیں, دیٹس وائی آپ سی ایم پنجاب ہیں. ورنہ آپ کے اندر کوئی آپ کی پرفارمنس میں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں کہ آپ کو ہم یہ کہیں کہ آپ کو اس طرح کنسیڈر کریں کہ آپ سی ایم پنجاب بن جائے. کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے, کیا آپ کی اسپیشلٹی ہے؟ کچھ ایسا نہیں ہے آپ کے پاس. ہاں, یہاں پہ گزار جیسے سی ایم بھی رہے ہیں, اب اس کے پاس بھی کوئی اسپیشلٹی نہیں تھی, اسے تو آپ 1000 درجے بہتر ہوگی. چلیں, یہ آپ کو اتنا لیوریج دینا چاہیے. تو کچھ باتیں اس پہ آپ تنقید کر سکتے تھے جو اب بات کرنے والے لوگ ہیں. بیان تھا جو وہاں پہ چیزیں بات کی گئی اس پہ بات کر لیتے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو کی جو ہے نیگیٹو سینس سے دیکھنا ہمیں شروع کر دیا. دوسرا, جناب اسلام آباد احتساب عدالت کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے اپنے آج مجھے تو لگتا ہے کہ اختیارات سے تجاوز کیا ہے. ان کے پاس اس طرح کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہیں. جناب یہ جو جج صاحب ہیں ان کا نام ہے ناصر جاوید رانا صاحب, کہ جج بشیر صاحب کی جانے کے بعد یہ جج آئے ہیں. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالت کے اندر آپ کسی قسم کا بیان نہیں دیں گے, وہ عدلیہ کے بارے میں ہو, وہ جناب ریاستی اداروں کے بارے میں ہو. تو یہ تو فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے. اور جو لوگ وہاں پہ سن کر جا رہے ہیں, وکلا ہیں, فیملی ممبرس ہیں, یا وہ کارروائی کو دیکھنے والے صحافی ہیں, ان کو بھی کہا گیا جی آپ رپورٹ نہیں کریں گے, چینل چلائیں گے نہیں. یہ تو آزادی اظہار کے خلاف ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کو اوپر آپ پابندی لگا رہے ہیں. تو یہ جج صاحب کے پاس اتنی پاور تھی کہ وہ اسے چیز کر سکتے. ان کو کس نے یہ ان کو الاؤ کر دیا کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دیں؟ عمران خان پاپولر لیڈر ہیں, ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, ڈیفینیٹلی وہ جو بولنا چاہیں گے بولیں گے. وہ تو ہم نے دیکھا صدام حسین کی ویڈیو ہے جب اس کو سینٹینس ہو رہا ہے, اس کی مطلب اس کو پھانسی کے لیے سزا دے رہے ہیں, تو وہاں پہ اپنا جو بات ہے وہ کر رہا ہے. اس کو کسی نے نہیں روکا, اس کا مائک کسی نے نہیں بند کیا, اس سے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا, جو بولنا چاہ رہا تھا بولا. اس کے جو قریبی عزیز تھے, جو اس کے قریبی اس کی کابینہ کے لوگ تھے, جب ان کو سزا آئی انہوں نے جو ان کی بڑاس تھی نکالی جج کے اوپر. اور وہ ویڈیوز آج بھی موجود ہیں, آپ سوشل میڈیا جا کے دیکھیں, موجود ہے. تو یہ بات تو ہوتی ہے. ملزمان ایون جب ہم دیکھتے ہیں وہ نواز شریف ہوں, وہ زرداری صاحب ہوں, کورٹ روم میں جاتے تھے, پیشی کے بعد جیل سے آئے ہوتے تھے, جب واپس جاتے تھے میڈیا بات کرتا تھا. ابھی پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں, جتنے لیڈرز ہیں, ان سے بات ہوتی ہے. ابھی فواز صاحب تھے, وہ بات کرتے رہے, باقی جتنے لوگ ہیں. تو یہ خان صاحب ایک تو چلیں جی, اب ان کو آپ جیل کے اندر ٹرائل کر رہے ہیں, تو جو میڈیا نمائندگان ہیں اب ان سے بولنے پہ پابندی نہیں لگا سکتے. تو یہ آپ نے زیادتی کی, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے. جناب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے. وہ بڑی باتیں کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے کراچی میں بتایا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی ادارے کی مجال نہیں ہے کہ وہ ججز کو پریشرائز کریں. کسی چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا مجھے شکایت نہیں کی. ساتھ میں انہوں نے کہا جی اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے, 6 ججوں کا معاملہ جو ہے یہ میرے آنے سے پہلے کا ہے. حضور یہ آپ کے آنے سے پہلے کا ہوگا, لیکن اب آپ چیف جسٹس ہیں. اگر وہ ججز جو آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں, مطلب آپ کی لوور جوڈیشری کے آپ کے نیچے ہائی کورٹ کے ججز ہیں, اگر وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں اور آپ اعلیٰ ترین جج ہیں, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو پروٹیکشن بھی دیں, نہ صرف پروٹیکشن دیں, ان کا مورال بلند کریں, اور اگر کہ ان کی شکایت اس کا ازالہ کریں فوری طور پر. یہ چھوڑ دیں. یہ تو آپ کی کسی قسم کا جواز ہی نہیں ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے. یہ تو پتہ نہیں سپریم کورٹ پاکستان سے کل پرسوں ہم نے ایک بلاگ کیا, کوئی 57-58 ہزار مقدمات زیر التوا ہیں, وہ بھی آپ کے آنے سے پہلے پھر پڑے رہے. آپ کے میرے آئے ہوئے کیا ہے, یہ تو مجھ سے پہلے کے کیسز ہیں. جناب ایک اچھی چیز انہوں نے کی کہ رینجرز ہیڈ کوارٹر ہو, سی ایم گورنر ہاؤسز ہو, اس کے بعد جو بیریگیٹس لگے ہوئے ہیں, کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, سیکورٹی کے نام پر رستے بند کیے ہوئے ہیں, وہ ختم کیے. ابھی ہم ریسنٹلی کراچی گئے تو واقعی وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ وہاں پہ بلاول ہاؤس کے اطراف میں جو چیزیں تھیں وہ کچھ ٹائم پہلے بھی کورٹ کے آرڈرز آئے تھے. آپ انکروچمنٹ کے نام کے اوپر دنوں کے اندر غریبوں کی بستیاں کرا دیتے ہیں. آپ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے بزنس, ان کے فٹ پاتھ, ان کی جو چھوٹے سے آگے شیڈ بنے ہوتے ہیں وہ گرا جاتے ہیں. اب وہ جو کنکریٹ کے لوگوں نے تھوڑا سا آگے کر کے شاپ کے آگے جگہ نکالی ہوتی ہے سماج میں, وہ آپ گرا دیتے ہیں. بالکل گرانا چاہیے, انکروچمنٹ ہے, ختم کریں اس کو. لیکن جو یہ والی چیزیں ہیں یہاں پہ
سپریم کورٹ آرڈر ہی دیتی رہ جاتی ہے. پہلی بار کے آرڈر نہیں ہے. مجھے افتخار محمد چودھری صاحب یاد آتے ہیں, انہوں نے بھی یہ احکامات دیے تھے. اس کے بعد بھی کئی ججز اس طرح کے احکامات دے چکے ہیں. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے اس ٹائم تو اس کو پوری کی پوری ایک کہہ لیں کہ ایک اس کے کاروائی لانچ کی پورے پاکستان کے اندر, جس کے اندر غریبوں کے گھر بستیاں کرا دی آپ نے, انکروچمنٹ کے نام پہ کیا نہیں کیا آپ نے. لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آپ کا بس نہیں چلتا میرے خیال سے. جس سیکٹر میں آئی 8 پہ ہم بیٹھے یہاں بھی بہت سی گلیاں رستے بند تھے, کچھ ججز اور کچھ لوگ یہاں پہ رہتے تھے, وہ بھی ختم کیا آپ نے. تو چلیں یہ اچھی بات ہے, خوش آئندہ یہ ہونا چاہیے. لیکن جو ملک میں اس ٹائم چیزیں چل رہی ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ افسوسناک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں, انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو دھرنے کے دوران جب APS کا سانحہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر نواز شریف نے رابطہ کیا لیکن انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا نواز شریف ابھی بھی عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مسئلہ ان کی سائڈ سے ہے. اب یہ باتیں اتنی کیوں ہو رہی ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے, عمران خان انگیج کریں, بات کریں, پیغام چلا گیا اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ ایک پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایوری سنگل ڈے وہ ریز ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اس میں کمی نہیں آ رہی. آپ اس کو سنپ کر رہے ہیں, آپ عوامی جذبات کو روک رہے ہیں, لیکن وہ جو لاوا ہے وہ اندر پکتا جا رہا ہے, وہ کسی دن بھی وہ آتش فشاں کی طرح جا کے پھٹ سکتا ہے. تو میرے خیال سے اس کے اندر نقصان ہوگا. تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.